20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे। इनसे कोई पूछे मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। जिन लोगों ने अपनी अवाम की सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी, वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है। जब कोई सुनो कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर आपने सुनी, और वही तकरीर जो उससे पहले कई बार वज़ीर-ए-आज़म साहब कर चुके हैं, और जो ताज़ा जो पेश रफ्त है अपोजिशन की जो इस वक्त तेज़ी है, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म का ये ख़िताब कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इस तनाजुर में कि वज़ीर-ए-आज़म के एक अहम खिलाड़ी आज फैसल वावडा साहब जो हैं सेनेटर बने, पहले कौमी असम्बली की नशिस्त के बाद अब सेनेटर बने, और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया, उनको झूठा हलफनामा जमा कराया। इससे पहले एक सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा भी, जो शायद हक़ान अब्बासी साहब की मेरा ख्याल है कि बहन है, वो भी नाअहल हुई हैं। तो ये जो हुआ है इस दफ़ा, सब पहली बात तो यह है कि इसमें असल मसला और कुछ नहीं। केस मैंने पूरा पढ़ा, 20-22 सफ़े की और उन्होंने लिखा है। केस बड़ा टेक्निकल है, मैं अभी इस पर डिस्कस करता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो पोलिटिकल एक्मन और चीज़ों को ना समझने की अहलियत है ना, उसने ख़राब किया केस को। अगर पहले दिन से जिस वक्त साडा का जो इशू आया था, उसको कहते कि तुम असेंबली से रिज़ाइन कर दो, तो इमरान खान भी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड पे होते और वाडा भी मॉरल ग्राउंड पे होता। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो फैसल वाडा है, ये 21/10/1973 को शिकागो के जोसेफ हॉस्पिटल में पैदा हुआ। बाय बर्थ अमेरिकन, बाय बर्थ नेशनैलिटी। बाय बर्थ नेशनैलिटी का मतलब ये है कि इट कम्स ऑटोमेटिकली टू ए पर्सन। अब जिस बात पे बहस हुई है कि लफ्ज है कॉन्स्टिट्यूशन में, हैज एक्वायर्ड द नेशनैलिटी, वेदर ही हैज एक्वायर्ड और नॉट। अब एक्वायर तो नहीं की, बट मैं ऑटोमेटिकली आ गई। हैज डिनाउंस्ड, डिनाउंस भी कैसे की जा सकती है? जो बाय बर्थ है, आप किसी वक्त भी उसको रिवोक कर सकते। इसके ऊपर उन्होंने द टर्म एक्वायर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, thus we must seek for its ordinary dictionary meaning in the word phrase, permanent edition, West Publishing Company, volume page फलां, acquired in journal फलां। फिर उसके बाद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आपको याद होगा नवाज शरीफ केस में बड़ी आए थे। तो डिक्शनरी मीनिंग्स की बुनियाद के ऊपर उसको कहा है, उसने कहा है कि उसने एक इंटेंशन थी कि मुझे बिल्कुल इसका ये अंदाज़ा नहीं था कि एक्वायर्ड की ये मीटिंग होता है या नहीं होता, और डिनाउंसमेंट करनी है पड़ती है कि नहीं पड़ती, उस पर उन्होंने डुअल नेशनैलिटी का। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट जो है उसको नहीं देना चाहिए था सारा को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, और जहाँ भी लॉ के ऊपर खुलेगा उसकी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आएंगी। मसला सिर्फ फैसल वाडा का भी नहीं, मसला हमारा जो है वो इस तरह, क्योंकि इस तरह की जो है ना पानी में मदानी वाले इशू पे मैंने कभी नहीं गुफ्तगू की। मैं बुनियादी तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये दफ़ा है ना, मैं इसके ही डुअल नेशनैलिटी के ही खिलाफ हूँ कि ये होनी चाहिए बुनियादी तौर पर। आप कभी वहाँ जाए ना, आप ये तो इतना बड़ा बड़ा लगाते हो कि सईदा वारसी पाकिस्तान की बेटी वहाँ जाके ये कर रही है, क्या बात है जी। पाकिस्तान का जनाब गुलाम चौधरी सरवर जो है उसने MNA बन गया जी, क्या बात है। वो कहते हैं यहाँ हमसे कोई नहीं पूछता कि तुमने नेशनलिटी तरक्की है या नहीं की है। तुम पाकिस्तान के, तुम्हारे हमारे मोहब्बतें, हमारे दिल सब जहाँ धड़क रहे होते हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स में हम ना MNA भी बनते हैं, हम सब कुछ बनते हैं, ठीक। वहाँ पार्ट भी हमारा, हम खुद कहते हैं वो जो हमारा बंदा जो बाइडेन का जो है वो, लेकिन मौजूदा कानून तो है ना, इसको तब्दील कर दें। मैं कानून की बात कर, तब्दील करना चाहिए था, इन सारों को करना चाहिए था कि नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पानी में बता, मुझे बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की सियासी बसीरत के ऊपर मसला है। देखिए, आप कब निकालते हैं उसको, जहांगीर तरीन को, जब वो इशू जो है मुकम्मल तौर पे ऐसा हो जाता है। बल्कि लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन की बलि दे के इमरान खान साहब जो थे वो सादिक रमीन कहलाए गए थे, क्योंकि अगर उनकी बलि सुप्रीम कोर्ट में न दी जाती तो ये केस को बैलेंस तो करना होता था। तो बहुत तो उनको जहांगीर तरीन, लेकिन जहांगीर तरीन का अपना मसला भी था, वो बड़े टेक्निकल किस्म का।
رول آف لا کا یہی مسائل ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر پڑھتے ہیں اور ہم اس باقی ساری لیکن اور یہ سب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں لیکن رول آف لا کی تعبیر اپنی اپنی ہے. یہی میرا رول آف لا ہے, یہی میں کہتا ہوں کہ عمران خان دیکھیں, عمران خان صاحب کو کئی دفعہ یہی ہم نے مشورہ دیا کہ عمران خان صاحب دیکھیں بات سنیں, آپ نے بہت سارے ایسے کام جو ہیں دنیا کے اندر آپ نے بہت مورل لیول پہ گفتگو کی ہوئی ہے, اس کی اوبلیگیشن بس عمران خان کی ایک کم از کم 7 منٹ کی ویڈیو ہے جو اس نے ایچیسن کالج میں گھومتے ہوئے کہی ہے کہ پاکستان کی تباہی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی نظام تعلیم رکھا ہوا, لیکن 3 سال یہ کام سے ایک آدھے گھنٹے میں ہوتا تھا. ٹھیک, میں نے پاکستان میں اگر آپ کہہ دیتے کل سے فائل اردو میں آئے, اگر بیوروکریٹ جیب میں اردو کی ڈکشنریاں لے کے نہ گھومتا تو میرے منہ پہ تھوک دیتے. میں ان کی رگ پٹے سے واقع, میں جانتا ہوں کیا چیز. اس طرح فیصل واڈا کو انہوں نے محبوب نظر بنا کے, اپنی آنکھ کا تارا بنا کے, اپنا بلو آئیڈ بوائے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ گالیاں دیتا اور گالیاں کھاتا تھا. عمران خان صاحب کے لیے بنیادی طور پر لائلسٹ ہونے کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے لیے گالی دے سکے اور اس کے لیے گالی کھا سکے. اچھا, یہ بڑی غلط بات ہے نا. یہ سارے اسپوکس مین کیا کرتے ہیں, اور اسپوکس مین کو اعلیٰ شریف کون دیتا ہے, اسپوکس مین کو تبکی کون دیتا ہے؟ یہ تو ان کے اپنے جو پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں یہ آج بیان کر رہے ہیں کہ عمران کے نزدیک ہی وہ لوگ ہیں. آج عمران خان کا چہرہ کیوں جیسے کہتا مرجھایا ہوا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو پہلے دن نکال کے, یہ اس بندے کو اگر اپنا ایڈوائزر کی جگہ رکھ لیتا تو کوئی روک سکتا تھا عمران خان کو. اگر پاکستان میں نان اینٹی شہباز گل آ سکتا ہے, پاکستان میں کون نہیں, بہت سارے لوگ, کون زلفی بخاری آج تک کون جانتا تھا قیامت کے نام کو, کون تک کس کو پتا نہیں لوگ کون ہیں. ان کو تو لندن میں اور امریکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اس نے بنا دیا, قیامت کا نام بنا دیا اس نے. تو فیصل واڈا بھی ان کی جگہ پہ آ سکتا تھا, اس کو رکھا جا سکتا تھا اگر وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے ایک اصل مسئلہ وہی ہوا ہے کہ بنیادی طور پر خان صاحب کو اگلے ایک عرصے تک یہ دیکھنا پڑے گا کہ مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہوتی ہے. دوسرا نمبر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اخلاقیات کا لیول کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے. دیکھیں مریم نواز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک کیلبری فونٹ والا ایشو اور ایک رانگ ایفیڈیوٹ دیا, اگرچہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر ایکشن اس ایشو پہ بھی نہیں ہوا, لیکن ایک کسی بھی وقت جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے گی وہ کاغذ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن نکل آئے گا کہ اس نے ایک فورج ڈاکومنٹ جمع کرایا تھا. اس لیے فیصل واڈا جو تھا اس کا ڈاکومنٹ فورج ڈکلیئر ہو گیا, وہ اس کی جو مرضی توجیہ دے, لیکن آئین یا تو آپ آئین تبدیل کرو. اسی طرح ابھی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑنے کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ ڈیسیژن کچھ نہیں, آئین میں آپ تبدیلی کریں گے, آپ 8 دفعہ کر, اور میں کہتا ہوں کر دینی چاہیے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میدان میں اترو. صحیح ہے, یہ بڑے آدمی کی شناخت ہے. چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کسی نے کسی طریقے اس کو ایسے کرو, اس کو سامنے نہ آئے مقابلہ, اکھاڑے میں چھوٹے چھوٹے پہلوان ہی آئیں. کیونکہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, ہمارا آدمی جو ہے پگمیز کے ساتھ کھڑے ہو کے قد بلند, بونوں کو اپنے ارد گرد رکھتا ہے تاکہ میرا قد بلند. عمران خان صاحب کو بونوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوا ہے. آج وہ اس چیز کو اگلے 4 سال ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے, اور وہ کراچی میں تو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہے ان کی وہ بنیادی طور پہ بیڈ پالیٹکس اور ان کی بیڈ پولیٹیکل اپروچ کہ جس کی وجہ سے ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑا, اور آئندہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک وہ باز نہیں آئیں گے کبھی بار, کہ ان کے ہاں محبت اور نفرت کا معیار. آپ نے جو کہا کہ مرجھائے ہوئے ہیں, کیوں مرجھائے ہوئے ہیں, اور آج جو تقریر کی ہے انہوں نے, ان میں وہی کہا نا, مطلب وہ تو ایک ایسی تقریر ہے بڑی جلالی قسم کی. آپ نے دیکھا نا جس وقت ایک آدمی اپنے آپ کو جواب نے, پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, پاکستان میں اینکر پرسن اٹھا رہے ہیں, پاکستان میں پولیٹیکل اینالسٹ اٹھا لیں, پاکستان یہ کر لیں, ان کو کوئی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, وہ کہہ کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایسے, ان کا پیپل پارٹی یہ کرتے ہیں, وہ کہا نون لیگ بھی تو کرتی ہے. پاکستان میں اپنا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, قطعاً کوئی دینے کو تیار نہیں. میں پچھلے دن گاندھی کے معاملے میں ایک میں بہت پیار کرتا ہوں اس اینکر سے, اس میں تھا, اور میں نے اسے کہا کہ بنیادی طور پر گاندھی جو تھا یہ اپارتھیڈ کے مسئلے میں افریقہ کے اندر کالوں کے خلاف اس نے ایک بل پاس کرایا تھا کہ کالے جو ہیں یہ ٹیوبرکلوسس کے گوروں والے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے, اور گورے کالے سے نفرت کرتے ہیں. اور پھر اس نے جو بھرت رکھی تھی وہ بھی اس نے جب مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا تو منافقت کے طور پہ اس نے بعد میں جا کے بھرت رکھ لی تھی. تو اس نے کہا ہم بھی تو کرتے ہیں. میں نے کہا تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ اینکر ہو یار, آپ نے بالکل ویسی بات کی جیسے کوئی انڈین ایمبیسڈر میرے سامنے بیٹھا ہوا. تو ہم فوراً
اس لیے عمران خان کی تحریر آج بالکل وہی تھی، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ آپ اپنے مورل ہائی گراؤنڈ کو جب تک ڈیفینڈ نہیں کرتے، آپ کو جب لوگ یہ نہیں کہ ابھی تک لوگ آپ پہ انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ 3 سالوں میں آپ کے ایک ایک انتخاب پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی، لوگوں نے اسد عمر پہ انگلی اٹھائی، لوگوں نے فواد چودھری پہ انگلی اٹھائی، بزدار لوگوں نے بزدار پہ انگلی اٹھائی، سب سے زیادہ لوگوں بزدار نے بیچارہ۔ کس پہ نہیں انگلی اٹھائی بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کی یہ لیول آف سلیکشن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب ایک جگہ پہ تھا تو لوگ گفتگو ایک جگہ تھا تو لوگوں نے گفتگو شروع کی، فلاں آدمی جو ہے بڑا شریف آدمی ہے، خود نہیں کھاتا لیکن ہمیں روکتا نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا تھا اس سے بری چیز نہیں ہوتی کہ یو شوڈ پریزائڈ اوور کرپشن، کسی کرپشن کے اوپر صدارت کرنا، خاموش رہنا۔ ضیاء صاحب سے بڑی خوبی تھی، بڑی عجیب و غریب قسم کی، وہ کسی کو کرپٹ خبر سنتے تھے ہنستے ہوتے تھے، بس ٹھیک ہے تو اس کی کمزوری ہاتھ میں آ گئی، ختم۔ تو یہ عمران خان کو تو کمزوری ہاتھ میں نہیں، تو پاپولر لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تو سارا سلوگنائزیشن ہی یہی ہے۔ لیکن ہوگا کیا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن کل کو وہ لوگ جو کہ اس کراؤڈ سے نفرت کرتے ہیں وہ کل کہیں گے ہم فلاں کو اطلاع دیتے تھے، ہم فلاں، کل نکلیں گے خبریں، کیونکہ میں تو بیوروکریٹس کو جانتا ہوں، انہوں نے تو خبریں جیب میں رکھی ہوتی ہیں، اچھا، اب آہستہ آہستہ نکالتے ہیں۔ چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام